بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جنرل باجوہ پر ہر کوئی الزام لگا رہا تھا، عمران خان صاحب ہوں، پرویز الہی صاحب ہوں، اپوزیشن سے ہوں، حکومت سے ہوں، ہر کوئی الزام لگا رہا تھا۔ تو ان کا جواب آ گیا ہے اور بڑا زبردست قسم کا جواب ہے، ہر چیز کا انہوں نے بتا دیا ہے، نئے انکشافات بھی ہیں، جو سوالات اٹھ رہے تھے ان کے جواب ہیں کہ جنرل باجوہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے یا نہیں کھیل رہے تھے، عمران خان کو لانے کا فیصلہ کس کا تھا، جنرل باجوہ باس تھے یا پارٹنر تھے، کتنے جنرلز عمران خان کے خلاف ہو گئے تھے، جنرل فیض کا معاملہ کیوں خراب ہوا تھا، آخری مدد جنرل باجوہ نے عمران خان کی کب اور کیوں اور کس مسئلے پر کی، اور بلاول نے جنرل باجوہ کو کیا دھمکی دی۔ یہ بھی ایک نیا انکشاف ہے جو جنرل باجوہ سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ اور جنرل عاصم منیر کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی ہٹانے کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، اور ماشاء اللہ کے مشورے انہیں کون دیتا تھا۔ تو ایسی بہت سی باتیں، یہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور مزید اگلے ایک آدھ دن میں مزید چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ تو جنرل باجوہ کا جواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سینئر آرمی ریٹائرڈ آفیسر سے بات ہوئی، تو جنہوں نے بتایا ہے کہ اب آج کی تاریخ میں جب وہ عمران خان کے جلسے ناکام ہو رہے ہیں، لانگ مارچ ناکام ہو گئے، تو ان کی سب سے بڑی طاقت اب کون ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ پہلے جنرل باجوہ کا جواب ہے، براہ راست تو وہ نہیں بات کر رہے، شاید ان پہ ریسٹرکشن ہوگی کہ وہ 2 سال تک بات نہیں کرتے، یا ایک سرٹن ٹائم تک جو سینئر موسٹ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہوتے ہیں، آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی، وہ عموماً بات نہیں کرتے براہ راست میڈیا سے۔ لیکن جتنا ان کے بارے میں شور مچایا جا رہا ہے اور ہر کوئی اپنی وہ بولی بول رہا ہے ان کے خلاف، جو بھی بات کیے جا رہا ہے، تو اس کی بنیاد پر امید تھی کہ کوئی جواب آئے گا۔ تو ان کے قریبی ذرائع کے حوالے سے صحافی منصور علی خان نے جو انکشافات کیے ہیں، ویسے ان کی باتیں سن کے لگ تو یہ رہا ہے کہ جیسے جنرل باجوہ صاحب براہ راست بول رہے ہیں، خود انہوں نے بیٹھ کے یہ بات چیت کی ہے، لیکن بہرحال جو منصور علی خان نے بتایا کہ وہ ان کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بات ہے، تو پھر قریبی ذرائع کے حوالے سے یا ان کے 2 قسطیں انہوں نے بتا دی ہیں، ایک اور ابھی وہ بتائیں گے، تو جس میں انہوں نے بتایا یہ سارے معاملات کا۔ تو سب سے پہلی بات تو اہم بات یہ تھی کہ عمران خان کو لانے کا منصوبہ کس کا تھا۔ اب اس وقت جو یہ جنرل باجوہ صاحب کے قریبی ذرائع بتا رہے ہیں، یا جنرل باجوہ صاحب کی زبان سمجھ لیں آپ اس کو انڈائریکٹلی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے کا فیصلہ تھا، یعنی جنرل باجوہ نے یہ ڈس آن کیا کہ میں لے کر آیا ہوں۔ اور اچھا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ یہ جنرل باجوہ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ادارے کا فیصلہ تھا، اور یہ ادارے کا فیصلہ بھی اس سے پہلے سے تھا، جنرل باجوہ کے آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ابتدا تو شاید حمید گل صاحب یا اس سے بھی پہلے سے ہو چکی تھی، ضیاء صاحب کے دور میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر ادارے کے لیول پر جب اس پہ باقاعدہ کام شروع ہوا ہے، وہ کیانی صاحب کے زمانے سے ہو گیا تھا۔ 2008 سے ہی کیانی صاحب اور جنرل پاشا صاحب تھے جن کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا، اور بڑے زور و شور سے، باقاعدہ زور و شور ان دا سینس کہ باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کر کے ادارے کے لوگوں کی ڈیوٹیز اور وہ سارے کام کرنے میں، اگرچہ اس پہ پھر ٹائم لگا، وہ میچور نہیں ہو سکا فوری طور پہ۔ 2013 کے الیکشن میں تو کوئی خاص رزلٹ نہیں آیا، اور مطلب جس طرح سے وہ ایکسپیکٹڈ تھا، جتنا انہوں نے کام کیا تھا اس حساب سے نہیں رزلٹ آیا۔ بٹ اس کے بعد ظاہر ہے 2018 میں پھر خیر اس میں اور بہت سارے فیکٹرز تھے، وہ RTS بٹھائے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، جو بھی ہو گیا۔ باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں، ادارے کا فیصلہ تھا، انہوں نے اپنے کندھوں سے بوجھ اتار دیا ہے، ادارے کا فیصلہ تھا، ٹھیک ہے۔ باجوہ صاحب نے اس کو لے کے چلے ہیں، وہ جو کیانی صاحب کے زمانے سے چلا آ رہا تھا وہ اس کو لے کر آگے چلے اور امپلیمنٹ کر دیا، انہوں نے تو کر کے دکھا دیا، جو اس کا فائنل رزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہوا۔ دوسرا ایک اہم کویشچن جو پچھلے دنوں میں اٹھتا رہا ہے وہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ہے، جس پر جنرل باجوہ پر ڈبل گیم کا الزام لگتا رہا ہے کہ جنرل باجوہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، دوسری طرف وہ پرویز الہی کو سپورٹ کر رہے تھے، پرویز الہی کو نہیں بلکہ پرویز الہی کو بھیج رہے تھے عمران خان کے پاس، یعنی انڈائریکٹلی وہ پرویز الہی کو اس کو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، عمران خان کی کو پنجاب میں حکومت بنانے میں سپورٹ کر رہے تھے۔ تو اس پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پرویز الہی کا فون آیا تھا، جس پہ میں نے کہا کہ آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، اپنے سیاسی فیصلہ خود کریں۔ تو دوسری دفعہ جب پرویز الہی نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ مونس کا خیال یہ ہے کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسے کر لیں، اور اس بات کو شاید پرویز الہی نے یہ سمجھا کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں، تو یہ ان کی طرف سے کلیریفیکیشن ہے۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ وہ مارچ 2021 سے نیوٹرل ہو گئے تھے، انہوں نے عمران خان کو کہہ دیا کہ اب ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب ان دا سینس کہ اب ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں سپورٹ نہیں کر رہے، اب آپ اپنی سیاسی جنگ خود لڑیں، ہم اپنا پروفیشنل کام کر رہے ہیں۔ تو لیکن انہوں نے جہاں جہاں مدد کی اس کے لیے انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا کہ IMF پہ اور FATF پہ
اور بجٹ پاس کرانے کے لیے اور ای وی ایم مشینز پہ، جس پہ عمران خان صاحب نے رونا دھونا ڈالا کہ یہ ملک کی مفاد کے لیے ہے، ہمارے فیوچر کے لیے ہے. ظاہر بجٹ پاس تو کرانا ہوتا ہے اگر سسٹم چلانا ہے حکومت کا اور ملک کا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مدد کی تھی. اچھا ٹھیک ہے، عمران خان صاحب بھی خود تو بار بار بتا ہی چکے ہوتے ہیں کہ وہ تو بڑا اوپن سی باتیں تھی، اوپن سیکرٹس تھے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے اچھا جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میری تو کوئی بندہ سنتا نہیں ہے بات. یہ جو اب کہتے ہیں نا کہ فوج کر رہی تھی، اس وقت بھی ان کی کوئی نہیں سنتا تھا، ایم این ایز ایم پی ایز کوئی بھی نہیں سنتا تھا. تو انہوں نے ان کے ذریعے فوج کو کہا، ریکویسٹ کی، اور فوج نے کروا دیا. اتنا تو ان کو آتا ہے کرانا، انہی کے کنٹرول میں تو ہے چیزیں، سب سے اچھی تو انہی کے کنٹرول میں رہتی ہیں. تو دوسرا جو الزام لگتا ہے جنرل اس پر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کہ انہیں کس نے اپوائنٹ کرایا، چونکہ ابھی تازہ ترین جو خبریں آئی ہیں اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ شاید جنرل فیض حمید نے کرایا تھا. انہوں نے پرویز الہی صاحب نے اس کو بھی ڈسکلوز کیا نا بات کو. تو اس پہ بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ میں تو حیران تھا، مطلب پتہ یہ چلا ہے کہ باجوہ صاحب، اب چونکہ قریبی ذرائع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ باجوہ صاحب بول رہے ہیں، لگ ایسے ہی رہا ہے، لیکن چونکہ سورس یہ بتا رہا ہے کہ ان کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے، تو قریبی ذرائع نے یہ کہا کہ باجوہ صاحب تو حیران ہو گئے اس کا نام سن کے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے عثمان بزدار. بہرحال وہ آ گیا، اور یہ بھی ریکارڈ پر ہے، بار بار یہ باتیں آتی تھی، یہ خبریں آتی تھیں کہ فوج کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ گورننس بہتر کریں، اور اس کے لیے ایک ضروری فیکٹر یہ ہے کہ آپ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کر دیں، کسی کام کے بندے کو لگا دیں جو ڈلیور کر سکے، کام ہوتا ہوا نظر آئے. لیکن بڑے بزدار صاحب کا خیال تھا کہ چھوٹے بزدار صاحب بیسٹ وزیر اعلیٰ ہے، اس کو سرٹیفکیٹ دیا وزرائے اعلیٰ کی پرفارمنس چیک کر کے، انہوں نے خود ہی کی چیک، جج بھی خود ہی تھے ماشاءاللہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین جو وزیر اعلیٰ ہے وہ عثمان بزدار ہے، اور اس پر انہیں تعریفی سند دی گئی، سرٹیفکیٹ دیا گیا نا. میڈل دے دینا چاہیے تھا ویسے تو کوئی انہیں، یہ بھی ممکن تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر بیسٹ پرفارمنس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تھی تو باقیوں کی کیا ہوگی. اچھا ہم نے تو وہ رپورٹ بھی ایک پبلش کی تھی اخبار میں کہ جی پرفارمنس 3 سالہ پرفارمنس پنجاب حکومت کی، تو وہ محکموں کے ساری انہی کے اپنے رائٹ اپس تھے، اور ہم نے خیر بڑی ڈیٹیل سے چھاپ دیا تھا جو ان محکموں نے کہا تھا. لیکن عثمان بزدار کی پرفارمنس پر، ان کی کارکردگی پر ہمیشہ سوالیہ نشان اٹھتا رہا اور آبجیکشنز ہوتے رہے، پارٹی کے اندر سے ہو رہا تھا. لیکن عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ نہیں، وہ روحانی کی طرف سے بھی تھا نا، بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ اگر عثمان بزدار گیا تو آپ بھی گئے، اور پھر یہ ہوا بھی کہ عثمان بزدار صاحب نہیں بچے تو عمران خان صاحب بھی نہیں بچے. خیر بہرحال یہ سارا کچھ ہو گیا. تو اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی ہٹانا ایک غلط فیصلہ تھا، عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا نا، اور فیصلہ اس لیے تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی فیملی کی کرپشن، بشرا بی بی اور فرا گوگی کے ساتھ مل کے جو کچھ ہو رہا تھا اس کی جب آ کے رپورٹ دی تو عمران خان صاحب اس پہ ناراض ہو گئے، گرم ہو گئے، برہم ہو گئے. تو اور انہوں نے کہا جی یہ آپ کا کام نہیں ہے رشوت پکڑنا یا یہ کرپشن کو پکڑنا، آپ اپنا کام کریں. سبحان اللہ، مطلب یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو 26 سالہ اپنی جدوجہد جس کو وہ کہتے ہیں اس میں یہی شور میں چاہتے تھے نا کہ آرمی کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، انہیں ان کی کرپشن کا پتہ ہوتا ہے، آئی ایس آئی کو پتہ ہوتا ہے، میں تو اوپن ہوں گا، میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو بھائی جان جب آپ کا کیس کھلا تو آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کی چھٹی کرا دی. اچھا اس پر بھی لے دے ہوتی تھی کہ شاید پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب جنرل باجوہ کا یہ کہنا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی چھٹی کرانا اس وقت غلط بات تھی، تو مہر تصدیق سب تو ہوتی ہے نا کہ ہاں اس کا مطلب ہے انہوں نے کرائی تھی چھٹی، ان کی غلط تھی لیکن انہوں نے چھٹی کرائی تھی. اور انہوں نے کہا کہ میرا تو مارشل لا لگانے کا کوئی موڈ نہیں تھا. مارشل لا لگانے کے مشورے کون دیتے تھے؟ کچھ صحافی. تو حضور یہ نام بھی سامنے آ جائیں گے، وہ جو بڑے 30 مار خان صحافی ہیں نا، یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ نام بھی سامنے آ جائیں گے جو ہمارے سامنے بیٹھ کر جمہوریت کا ڈھول پیٹتے ہیں، جو اپنے آپ کو جمہوریت کے ٹھیکیدار بتاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس ملک کی بہتری کے لیے اور کیا کارنامے انجام دینا چاہتے ہیں. وہ جا کے جنرل باجوہ کو مشورے دیتے تھے کہ مارشل لا لگا دیں اس ملک میں. اور سب سے اہم بات جو اپوزیشن کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی سائفر والے ایشو پہ، کہ جی سائفر آ گیا، چلیں وہ تو جو بھی ہوا سائفر ہوا. 11 تاریخ کو جنرل باجوہ صاحب نے بتایا عمران خان صاحب کو، 11 مارچ کو کامرہ پہ تھا، اس سے ایک دن پہلے یہ باتیں ہو چکی تھیں، عمران خان صاحب کے پاس پہلے سے موجود تھا، جس کی بیس پہ شاید وہ ویلاگس بھی ہو رہے تھے اور سارا کچھ چل رہا تھا. تو 26 مارچ کو عمران خان صاحب کے کہنے پہ عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی باجوہ صاحب سے کہ اپوزیشن کو کہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں کسی طرح. تو جنرل باجوہ صاحب اور ندیم انجم صاحب آرمی میس میں ملاقات ہوئی ان کی، جس میں آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، یہ لوگ موجود تھے اور ان سے میٹنگ کی اور انہیں بتایا کہ جی عمران خان صاحب اسمبلی توڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں، وہ اسمبلی توڑ دیں گے تاکہ الیکشن ہو جائیں.
शहबाज शरीफ साहब तैयार थे कि ठीक है ये कर लें, लेकिन बाकी तीनों लोग अड़ गए, यानी ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो कहा नहीं जी, हम अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाएंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, माशाल्लाह लगा लें, आप असम्बली तोड़ दें, जो मर्ज़ी कर लें। बल्कि जब इन्होंने इंसिस्ट किया तो वो बिलावल भुट्टो उस पर अड़ गए और उन्होंने धमकी दी बाकायदा। उन्होंने कहा अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, अगर आप हमें प्रेशराइज़ करेंगे तो हम जाके बाहर लोगों को बताएंगे कि आप हमें ये कह रहे हैं, आप हमारे साथ डील करना चाह रहे हैं। तो फिर नदीम अंजुम साहब ने उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है सर छोड़ें, हमारा काम था उनका वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम पहुंचाना, जो हमने पहुंचा दिया है, और अब ये जाने और वो जाने, हमारा इसमें मसला नहीं है। वो मीटिंग ख़त्म होगी। तो बड़ी बात है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ ज़रदारी साहब और बिलावल साहब इस बात पर उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा ठीक है हम तो अदम एतमाद के ज़रिए ही काम चलाएँगे, उनकी असम्बली तोड़ने का हमें नहीं ज़रूरत है, और उन्होंने फ़ौज के उसमें रोल को, उन्होंने कहा जी आप छोड़ दें इसको, आप बीच में ना आए, ये मसला हम खुद निपट लेंगे। तो ठीक है, और उन्होंने करके दिखाया, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कर लिया ये काम, तो ये हुआ। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इमरान खान साहब जो बड़े फन्ने खान बनते हैं, जो कहते थे कि फ़ौज तो मेरे अंडर होगी, और अगर मैं बाद में ये वो महर बुखारी वाला इंटरव्यू है ना, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब अगर बाद में कोई ये कहे कि मुझे फ़ौज ने काम नहीं करने दिया तो इसका मतलब है फिर मैं नालायक हूँ। तो खान साहब वो नालायक तो साबित हुए हैं। खान साहब आर्मी चीफ को, जनरल कमर जावेद बाजवा को बॉस कहकर बुलाते थे। बाजवा साहब ने उन्हें कहा कि सर आप बॉस हैं, आप वज़ीर आज़म हैं, आप मुझे बॉस ना कहा करें, बॉस आप हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं आपको पार्टनर कहूँगा। अच्छा पता नहीं वो पार्टनर क्यों समझते थे, क्या कारोबार करने जा रहे थे, क्या बिज़नेस करने का था, शायद वो जो घड़ियाँ शड़ियाँ बेचनी थी उसमें उन्हें कोई पार्टनर चाहिए हो, वो सोचते थे कि सेफ़ हो जाएंगे, कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिल जाएगा। तो बाजवा साहब ने उनका पार्टनर बनने से भी इनकार कर दिया। वो कहा नहीं जी मैंने पार्टनर नहीं बनना, मैं आपका पार्टनर नहीं हूँ, आप मेरे बॉस हैं, मैं आर्मी चीफ हूँ, आप मेरे बॉस हैं। तो ये खान साहब के मामला थे। आज हम उनकी बातें पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, किस दुनिया में वो हमें ले जाते हैं कि हकीकी आज़ादी और रिफॉर्म्स और 2/3 मेजॉरिटी के साथ पता नहीं मैं क्या कर दूंगा और क्या कुछ हो जाएगा, ये सारी बातें। फिर 9 अप्रैल की रात वो जब बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, खान साहब वो निकले थे ना, एक पकड़ी हुई थी हाथ में वो डायरी, और निकले तब थे जब बाहर प्रिजन वैन और एम्बुलेंसें पहुंच गई थी। तो बाजवा साहब ने कह दिया कि मेरे कहने पर तो अदालतें नहीं खुली, ये अदालतें जाने, और वो उनका मामला है, मेरा इसमें कोई नहीं था मसला। तो उनका तो ये हुआ। दूसरी बात जो हो रही है वो हो रही है कि अब इमरान खान साहब के हामी कौन है। अच्छा इमरान खान साहब को ये तो बातें, बाजवा साहब का जवाब आ गया ना। रेड लाइंस क्रॉस करने पर आसिम मुनीर साहब के हवाले से बाजवा साहब ने एक और बात भी की है कि उन्हें प्रेशराइज़ नहीं किया जा सकता। तो यही मशवरा उन्हें दिया है सदर आरिफ अलवी ने कि आप रेड लाइन क्रॉस ना करें, आप इदारे के ख़िलाफ़ बात ना करें, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात ना करें, छोड़ दें, मतलब इंसार करें, पॉलिटिक्स करें, आ जाएँ देखी जाएगी। दूसरी चीज़ यह है कि मेरी कल एक रिटायर्ड ऑफिसर से मुलाकात हुई, उनसे गपशप हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जनाब जो सबसे बड़ी ताकत है इमरान खान साहब की, जो समझ भी आती है, वो है रिटायर्ड ऑफिसर्स, वो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान और जो भी उनकी एसोसिएशन बनी है, रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं, उन्होंने कहा वो दिलो जान से इमरान खान के साथ है। चूँकि अवाम, मैंने कहा पब्लिक होगी शायद, आप कहेंगे कि अवाम है, उनका अवाम कहाँ है, आप देख लें, ना लॉन्ग मार्च में थे, ना किसी जलसे में थे, ना पिंडी पहुँचे, अवाम नहीं अब उसके साथ, हम उसके साथ हैं, फ़ौजी जो है रिटायर्ड फ़ौजी उसके साथ है। अच्छा ये इशू चल रहा है कि रिटायर्ड फ़ौजी उनके साथ हैं, और इसी की वजह से वो जो पहले भी खबरें आती रही ना, आपको पता है कि वो 400 से ज़्यादा लोगों की पेंशन्स रुक गई थी पुराने इन्हीं ऑफिसर्स में से, वो भी भुगता है। अच्छा ये थोड़ी सी पुरानी बातें हो गई हैं कि आज वो क्लेम तो करें अपनी हिमायत का, लेकिन उन्होंने ये भी भुगता हुआ है, ये पहले होके काम ख़त्म हो गया। फिर बहुत से जो हाजिर सर्विस लोग हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई, उन्हें डिसिप्लिनरी एक्शन के जो है नोटिस इशू हुए, वो सारा काम भी हुआ। अच्छा उस पर एक वर्जन ये है, तो दूसरा वर्जन ये भी था कि वो सिर्फ वो वार्निंग टाइप कुछ उन्हें नोटिस हुए और वो फिर वापस हो गए, इस तरह की भी बातें हुई, क्योंकि वो यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए थी। वो जो बात ISPR से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना कि पूरी फ़ौज उस तरफ देखती है जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है, अच्छा इसके बगैर फ़ौज चल नहीं सकती दुनिया में कहीं भी। ये तो इमरान खान साहब और उनके साथियों ने कोशिश की लड़ाने की, उन्होंने बगावत पैदा करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ौजियों को अपने सीनियर से लड़ाने की कोशिश की, जो उसने शहबाज गिल साहब ने जो किया था हरकत, तो उन चीज़ों को ज़ाहिर है कंडेम किया जाना चाहिए। फ़ौज का डिसिप्लिन कायम रहना चाहिए। फ़ौज के जो पॉलिटिकल रोल है उस पर तनकीद हो सकती है, बहस हो सकती है, शदीद तनकीद हो सकती है, उससे शदीद इख्तलाफ मुझे भी है,
وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن فوج کو بطور ادارہ کمزور کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری فوج ہے, یہ ہمارا ملک ہے, وہ ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے ہے. ہاں اس میں جہاں خرابی آ رہی ہے, جو آئین میں دیے گئے ان کے کردار سے باہر نکلنے کا کام ہے, اس پر آپ تنقید کریں, اس کو روکنے کی کوشش کریں. سیاسی جماعتیں اور حکومتیں, ان کا کام ہے کہ اس کو مینیج کریں, اس کو روکیں. لیکن یہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے جلسوں میں نعرے لگا کے فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی جو کوشش ہے, یہ دشمنوں کا ایجنڈا ہے, اس پہ کام نہیں کرنا. تو عمران خان صاحب ریڈ لائنز کراس نہ کریں. یہ تو ابھی ایک جواب آیا, اس طرح کے بہت سے جواب آئیں گے. جن جن کے خلاف آپ نے بات کی ہے وہ سارے کچے چھٹے کھل جائیں گے, ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو آپ اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست دانوں کی طرح کریں, اس ملک کو نقصان پہنچائے بغیر, آئین اور قانون کی حدود میں دائرے میں رہتے ہوئے. ریڈ لائنز کراس نہیں کرنی. شکریہ.